بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ اگر سینئر موسٹ کے بجائے کسی کو چیف جسٹس لگایا گیا تو احتجاج کیا جائے گا۔ تو آج یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے ہیں اور ان کی تقریب حلف برداری میں علی امین گنڈا پور صاحب نے شرکت بھی کی ہے، تو وہ احتجاج والا فیصلہ کیا اب وہ تبدیل ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ احتجاج تو ہوگا، اس لیے کہ وہ احتجاج 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور چیف جسٹس کو تعینات کرنے کے طریقہ کار کے خلاف تھا، اور وہ ایز اے پارٹی چیف آف کے پی کے خیبر پختونخوا وہ ان کا ایک رائٹ ہے اور آئین ان کو دیتا ہے، وہ کریں گے، بٹ دین ہی از اے چیف ایگزیکٹو، اور جب تک وہ ان کو جو امینڈمنٹس ہیں وہ چیلنج ہو کہ اس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو جاتا، تو اس لا آف دا لینڈ اینڈ دس یحییٰ آفریدی صاحب وہ کے پی کے سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اور پھر ایک آپریشنل جو معاملات ہیں اس میں چیف منسٹر جو ہے وہ از پارٹ آف دا سسٹم، سو ہی ہیز ٹو ریپرزینٹ کے پی کے۔ یعنی جس ترمیم کے نتیجے میں وہ چیف جسٹس بنے ہیں اس ترمیم کو چیلنج کریں گے چیف جسٹس کے والے سے آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے؟ بالکل یہی فیصلہ ہوا تھا جی، نہیں چیلنج ہم نے تو مخالفت کی ہوئی ہے، مسلسل مخالفت کی ہے، کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی ہم نے یہ امپریشن نہیں دیا۔ آپ دیکھیں جو پچھلی کمیٹی تھی ہم اس میں بھی نہیں بیٹھے ہیں، اور ہم نے جو اعلامیہ دیا تھا پچھلا پولیٹیکل کمیٹی کا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم نے یہ معاملہ اپنی لیگل کمیٹی کے سپورٹ کر دیا ہے، اور وہ اس کی آپشنز جو ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں۔ منڈے کو دیکھیں لیگل کمیٹی کیا کہتی ہے اور کس طریقے سے ان کو چیلنج کرنا چاہے گی۔ ویسے آپ کی بطور سیکرٹری اطلاعات کیا رائے ہے کہ اب ظاہر ہے آپ اس پورے پروسیس کا حصہ نہیں بنے، آپ نے بائیکاٹ کیا تھا پارلیمانی کمیٹی کا بھی، اس کے بعد پھر جو خصوصی کمیٹی تھی جس میں چیف جسٹس کا تقرر ہونا تھا، انتخاب ہونا تھا، اس کا بھی طریقے سے آپ نے بائیکاٹ کیا۔ اب ایک اور سٹیج بھی ہے، جوڈیشل کمیشن میں بھی آپ کے غالباً 2 نمائندے آپ کے اس پہ بیٹھیں گے، یا آپ کا آتا ہے ایک JUI کا آتا ہے، بہرحال 2 بھی اگر آپ کے آتے ہیں یا ایک بھی آتا ہے، جس میں جو آئینی بنچز بننے ہیں اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا 13 رکنی، تو اس کا بھی طریقے سے آپ بائیکاٹ کریں گے یا اس پہ بیٹھے گی؟ اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ابھی ہو رہی ہیں جی، اور اس پہ لیگل اور پولیٹیکل سائیڈز دونوں بیٹھ کے آج یا کل کو فیصلہ کریں گے، اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ترمیم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ سوموار تک فیصلہ ہو جائے گا، چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترمیم کو لے کر ہی ترمیم کی منظوری کے بعد جو 3 فیصلے آئے، جس میں بشریٰ بی بی کی رہائی کا فیصلہ تھا، اس کے بعد پھر جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کی رہائی کا جو معاملہ تھا، اسے ایک ڈیل کے ساتھ جوڑنے کی کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، کافی زیادہ قیاس آ رہی ہے کہ جناب یہ ایک ڈیل کا حصہ تھا، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا حصہ تھا، یہ ایک ارینجمنٹ کا حصہ تھا۔ تحریک انصاف آدھو ڈینائی کر رہی ہے، تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اب یہ اس تاثر کو زیادہ تقویت مل رہی ہے؟ یہ ہمارے سمر بھائی، یہ ہمارے مخالفین کی ایک بڑی لیب اور بیہودہ سی کوشش ہے لوگوں میں یہ امپریشن دینے کی کہ ان کو کوئی ڈیل جو ہے اور اس کا کوئی تعلق آئینی ترمیم آئی اور آئینی ترمیم کے بعد ایسے ہو گیا۔ دس از آل نانسنس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کے تمام کیسز میں ضمانت ہو چکی تھی۔ آپ کو لاسٹ ٹائم یاد ہوگا کہ اس دن بھی ان کے ریلیز آرڈرز جو تھے وہ آگے تھے اور ان کو چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا تھا، مگر عدالت کے اندر ہی FIA کے جیل کے پریمیسز میں ہی عدالت کے لوگوں نے، اس میں FIA کے لوگوں نے جا کے ان کی گرفتاری ڈالی، جس کو ہم نے کہا کہ بالکل ایلیگل ہے، پریمیسز کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال جو اس سے ڈیل کو ایک چیز جو تقویت دیتی ہے وہ صرف یہی ہے، کہ گورنمنٹ اگر چاہتی کسی اور کیس میں گرفتاری جس طرح پہلے ڈالتی رہی ہے ایک کے بعد دوسرے کیس میں، اس مرتبہ گرفتاری ایسی نہیں ڈالی گئی۔ نہیں، فیملی کے اریسٹ میں اور خان صاحب کے اریسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، کی گلا کر دے تسی، یہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم سب کے اوپر FIRs ہیں، اور ہم نے کئی جگہوں پہ ججوں نے حکومت کی مرضی کے خلاف ہمیں ضمانتیں دی ہوئی ہیں، پولیس پیش ہوتی رہی ہمارے خلاف، جھوٹے مقدمات کر کے لاتی رہی۔ آپ کا کیا خیال ہے ہم سارے بھی جو مقدموں میں باہر بیٹھے ہوئے پہ ہم سارے کے سارے جو 400-500 آدمی ہیں، ہم سارے ڈیل کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر یہ بڑی کوئی چول حکومت ہے جو 500 بندے جو روز ان کو برا بھلا کہتے ہیں صبح شام، انہیں کو ڈیل کے اوپر باہر رکھ کے بیٹھی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش ہو رہی ہے صرف ہمارے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، جو ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو یہ بتائیں شیخ وقاص صاحب کہ بشریٰ بی بی کا آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے سیاسی امور کے اندر بھی کوئی رول ہوگا فیصلہ سازی کے اندر؟ ظاہر ہے ایک یونائٹنگ فیکٹر تو وہ پارٹی کے اندر بن سکتی ہیں، اور پشاور میں جا کے ان کا بیٹھنا یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید وہ صوبے کے اندر بھی جو گورننس کے معاملات ہیں اس میں کوئی اپنی گائیڈ لائنز دیں، یا سیاسی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوئی اپنی گائیڈ لائنز دیں۔ دیکھیں وہ ایک گھریلو خاتون ہے، اور ہم یہی پہلے دن سے کہتے رہے، اور ہمارا
نقطۂ نظر بھی یہی تھا کہ دیکھیں مریم بی بی کو وہ سامنے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی مریم نواز جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوا فلاں ہوا ٹھیک ہوا، تو ہم یہ کہتے رہے کہ وہ سیاسی خاتون ہیں، اگر آپ پالیٹکس کریں تو آپ کو ریڈی ہونا چاہیے اچھی اور برے کاموں کے لیے بھی۔ ایک گھریلو خاتون کو اس طرح جھوٹے مقدموں میں ڈریگ کرنا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ آپ ایک نئی روایت ڈال رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اٹ ول کم بیک ٹو ہانٹ یو اور بائٹ یو، ریمبر دس۔ بٹ خان صاحب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ ان کی بہنیں اور کوئی بھی شخص فیملی سے وہ پالیٹکس نہیں کرے گا، ہمیں انہوں نے یہ بتایا ہے۔ تو ابھی تک جب سے بشریٰ بی بی رہا ہو کے آئی ہیں کوئی ایسی ملاقات انہوں نے نہیں کی ہے، ایون پارٹی کی خواتین سے بھی وہ ابھی تک نہیں ملی ہے۔ جنہوں نے سیاستیں کرنی ہوتی ہیں ان کا اور ہی طریقہ کار ہوتا ہے، ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نندا پور پیاروں صاحب تو کے یہ کہہ پیچھے رہے ہیں آنا کہ ان ہوتا سے ہے، کوئی صلاح مشورے وغیرہ that's not ہم politics۔ شاید کریں حکومتی معاملات کے اندر بھی، باقی ایشوز کے اندر بھی۔ تو کل رات ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، آپ بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے، کیا اس میں کوئی ان سے صلاح مشورے لیے گئے یا ان کا کوئی اس میٹنگ میں کوئی تھا انپٹ بالکل وغیرہ؟ نہیں، بالکل نہیں، میں بالکل نہیں۔ جن کچھ رپورٹرز نے اللہ تعالیٰ انہیں صرف اتنی ہمت دے دے کہ وہ اپنے بھائیوں سے، بھائی ہیں سارے ہمارے، ہم سے ذرا مصدقہ وہ لے لیا کریں تو ان کو شاید یہ سبکی نہ ہو جھوٹی خبریں چلانے کی۔ کسی میٹنگ میں بی بی صاحبہ سے نہ کوئی مشاورت کا وہ ہوا، میں نے کہا کہ ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ تو خواتین کو بھی نہیں ملی ہے، تو صحیح ہے۔ سیاسی میٹنگ میں مشوروں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں اور ان دوستوں آئندہ کو بھی کہوں کسی گا کہ یار سیاسی تھوڑا میٹنگ سا میں وہ کوئی شریک نہیں ہوں گے، یہ ان کی پالیسی ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں جی وہ ابھی کسی سے ملی ہی نہیں ہے۔ خان صاحب کا ایک صحیح ڈیسیجن ہے کہ میری فیملی پالیٹکس میں شامل نہیں ہوئے گی، تسی سارے میڈیا رل کے تنگی زبردستی کیوں سیاست کرانا چاہتے ہو؟ صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ زین قریشی صاحب نے آج ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، تو ان کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ استعفیٰ ان سے لیا گیا ہے یا انہوں نے خود رضاکارانہ طور پر یہ استعفیٰ دیا ہے؟ نہیں جی کوئی استعفیٰ کسی سے نہیں لیا گیا، میرے پاس تو ان کا دوسرا استعفیٰ بھی نہیں پہنچا۔ اگر انہوں نے کوئی دیا ہے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ان سے کوئی زبردستی استعفیٰ نہیں لیا گیا۔ ایک سسپیشن جو تھی، کیونکہ انہوں نے پارٹی انسٹرکشنز کی، وہ 4 لوگ تھے جنہوں نے خلاف ورزی کی، اور خلاف انسٹرکشنز یہ تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے انڈر دی سپرویژن آف سرٹن پیپل، جو کہ انہوں نے فالو نہیں کیا۔ اس پہ ان کو ایک شو کاز دیا گیا ہے۔ ایز فار ایز ووٹ از کنسرن، تو ووٹ تو جن 5 بندوں نے دیا وہ تو ذلت کی زندگی گزاریں گے، مگر جن پہ سسپیکٹس ہیں جو وہ اپنا شو کاز کا جواب دیں گے اور اس کے بعد پارٹی دیکھ لے گی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں، ظاہر ہے وہ وکیل ہیں اور بڑا ریلیف بھی انہی کی وکالت کے بعد جو ہے، یعنی وہ اس کیس پہ پیش ہوئے، جو ضمانتیں وغیرہ ملی تو انہیں واٹس ایپ گروپ سے نکالا گیا، یہ کیا ماجرا تھا؟ عمران خان صاحب کے کسی کیس میں وہ وکیل نہیں، کسی کیس میں یہ وکیل نہیں ہے انفارمیشن فیصل لے لیں۔ چودھری؟ تو پھر جو وکلا کی جو جا کے خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اس میں فیصل چودھری صاحب شریک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہوں وکیل۔ وہ آج بھی بلکہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہے خان صاحب کے معاملات کو لے کر، جیل میں سہولیات کو لے کر، اس میں بھی وہی وکیل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کسی میں نہیں؟ میں اس کی بھی آپ کو تردید کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پٹیشن منڈے کو فائل ہو رہی ہے، ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پٹیشن فائل نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گور کا نام لے کر ذاتی حیثیت میں یہ دعویٰ آ رہا اگر کوئی کہ ذاتی حیثیت میں کرتا انہوں ہے، نے تیار اگر کی ہے کوئی پٹیشن؟ ذاتی حیثیت میں کرتا سر اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کرتا ہے تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے جائے گی تو میں آپ کو کنفرم کروں گا۔ یعنی وہ آپ کہہ منڈے رہے ہیں کو کہ فیصل چودھری صاحب کسی وکیل کسی کیس میں نہ خان صاحب کے، نہ بشریٰ بی بی کے، نہ تحریک صاحب کے وکیل ہیں، کسی میں نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ جو دو تین روز پہلے ملاقات ہوئی تھی شعیب شاہین صاحب کی، یہ فیصل چودھری صاحب تھے اور سلمان اکرم راجہ تھے، یہ کس کیپیسٹی میں جا کے پھر فیصل چودھری صاحب ملے تھے خان صاحب سے؟ دیکھیں اب یہ ملاقاتوں کے حوالے سے تو جب یہ سارا چیزیں کھل جائیں گی نا جی، ابھی تو اچانک یہ پہلی 2 ملاقاتیں اتنے لمبے گیپ کے بعد، لوگ کیسے آتے ہیں کیسے نہیں آتے، کوئی نیا میکنزم پہلے تو انتظار پنجوتا کیا صاحب تو وہ یہی رہے ہیں کہ جو انہوں نے خان صاحب کو احتجاج کے حوالے سے جو چیزیں بتائیں پارٹی کے اندر، کس نے رول پلے کیا، کون پیچھے ہٹا، اس معاملے پہ کہہ رہے پارٹی کے اندر ان کے لیے جو ہے کہ مخالفت شروع ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں اس میں ایک وہ ان سے تو بہت بڑے وکیل ہیں، اور پھر اس پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، خان صاحب نے ان کو خود چوز کیا ہے۔ میرے خیال میں وہ معتبر شخصیت ہیں اس معاملے میں، خان صاحب کو بھی بتانے کے سلسلے میں اور ہمیں باہر آ کے بتانے میں، ان کی بات ہمارے لیے زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔